مریم نواز شریف پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے. پنجاب کی بات اگر مریم نواز شریف نہیں کرے گی, پنجاب کے عوام کی بات, ان کی جو فریڈم کی بات, ان کی عزت نفس کی بات, ان کی سیلف رسپیکٹ کی بات, ان کی سیلف اسٹیم کی بات اگر مریم نواز شریف نہیں کرے گی تو اور کون کرے گا؟ اور اس پہ مریم نواز شریف کبھی معافی نہیں مانگے گی. میرا کام ہے کہ میں اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھاؤں. میرا کام ہے کہ اگر پنجاب کی کوئی تذلیل کرے, پنجاب کو کوئی نشانہ بنائے, تو مریم نواز شریف اس کا جواب دے. آج آئی ایم ایف کے ہاتھوں آپ غلام بنے ہوئے ہو. نواز شریف نے 2016 میں آئی ایم ایف کو بائی بائی کہہ دیا تھا. آج میں کچھ بھی کرنا چاہتی ہوں تو مجھے کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں آئی ایم ایف اس کی اجازت نہیں دے گا. آپ سوچو کہ میری سیلف رسپیکٹ کی بطور پاکستانی آپ کی سیلف رسپیکٹ کی کتنی بڑی تذلیل ہے کہ وسائل آپ کے, پیسہ آپ کا, ملک آپ کا, مٹی آپ کی, اور کوئی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو بھیک میں ہم تھوڑا سا پیسہ دے دیں گے تو تم اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے. ابھی سیلاب آیا تو مجھے یہ لیکچر دیے جا رہے تھے کہ دنیا کے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے, عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے. اب بس کر دو. پاکستان از اے کنٹری آف unending opportunities. خود اگر پاکستان کا ہر بندہ اپنے وسائل کو اپنے ملک کے لیے استعمال کرے, اپنی محنت کو اپنے ملک کے لیے استعمال کرے, تو آپ دیکھو یہ ملک کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. میں کبھی, مریم نواز شریف پنجاب کی محافظ ہے, مریم نواز شریف آپ کی محافظ ہے, مریم نواز شریف آپ کے مال اور جان کی محافظ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, لیکن مریم نواز شریف آپ کی عزت نفس کی, آپ کی سیلف رسپیکٹ کی بھی محافظ ہے. اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ پنجاب میں سیلاب آ گیا ہے تو مانگنا شروع کر دوں, تو جو میرے پاس وسائل ہیں, تمام صوبوں کے پاس سیم وسائل ہیں. ان باتوں میں کبھی نہ آنا کہ اس کے پاس کم ہے اور اس کے پاس زیادہ ہے. سب کے پاس وسائل ہیں. باقیوں کے وسائل کہاں جاتے ہیں؟ مریم نواز شریف انشاءاللہ تعالیٰ اپنے وسائل سے لاکھوں سیلاب سے متاثرہ فیملیز کو ان کے گھروں میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے آباد کرے گی. مریم نواز شریف کی بیٹی ہے, وہ کبھی اپنے لوگوں کو کشکول پکڑنے کا نہیں کہے گی. اور میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اپنی عزت نفس پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا. یہ میرے پاس جتنے بھی وسائل ہیں, پنجاب کو جو بھی ملتا ہے وہ سب آپ کا ہے, وہ آپ کا حق ہے, وہ آپ کو ملنا چاہیے. اور جنہوں نے وہ حق آپ کو نہیں دیا آج سے پہلے, کہاں تھا آج سے پہلے ہونہار اسکالرشپ, کہاں تھا آج سے پہلے یہ سارا مسنگ فیسلٹیز کو پورا کرنا؟ شہباز شریف کے زمانے میں ہوا تھا اور اس کے بعد پوری بریک لگ گئی تھی, گرائنڈنگ ہالٹ پہ آ گیا تھا اور ڈیٹیریشن ہو رہی تھی, نیچے نیچے جا رہا تھا. کہاں تھا یہ سب کچھ؟ آپ کو سوال کرنا چاہیے اپنی حکومتوں سے. جن کو ہونہار اسکالرشپ جن صوبوں کے بچوں کو نہیں ملتا, ان کو اپنی حکومت سے سوال کرنا چاہیے کہ کہاں ہے ہمارا ہونہار اسکالرشپ, کہاں ہے ہمارے لیپ ٹاپس, کہاں ہے ہماری گرین بسز, کہاں ہے ہمارا اسکول میل پروگرام, کہاں ہے ہماری مسنگ فیسلٹیز, کہاں ہے صاف پینے کا پانی. یہ سب آپ کو سوال کرنا چاہیے. حکمران کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ ووٹ لینے کے لیے عوام میں آ جائے اور جب ووٹ مل جائے, حکومت بن جائے, کرسی مل جائے تو اس کے بعد جا کے غائب ہو جائے اور 5 سال بعد باہر نکلے. نہیں, حکومت کا یہ کام نہیں ہے. حکومت کا کام یہ ہے کہ دکھ میں, سکھ میں, خوشی میں, تنگی میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑا, ان کے درمیان موجود ہو, تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. ریاست ماں ہوتی ہے اور ماں اپنے بچوں کے ساتھ سوتیلا سلوک نہیں کرتی. میں بھی پنجاب کی بیٹی ہوں, پاکستان کی بیٹی ہوں. جہاں میں آپ کے لیے محفوظ پنجاب بنانا چاہتی ہوں, وہاں میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر پنجاب نے, پنجاب کے عوام نے, اور یہ انڈین اور پاکستانی پنجاب میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پنجاب کی کوئی خاتون پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی ہے. یہ عظمہ بخاری آپ کے درمیان بیٹھی ہیں, یہ میری انفارمیشن منسٹر ہیں, آپ کی انفارمیشن منسٹر ہیں. تو اگر لڑکی یہ کر سکتی ہے, عورت یہ کر سکتی ہے, اور ابھی میرے بیچ میں بیٹھی ہیں, مریم ادھر آئیں, یہ پنجاب میں ایک پہلی خاتون وزیر اعلیٰ آئی ہے, تو آپ کو میں یہ بات ایک بتا دوں, لاہور میں بھی پہلی خاتون کمشنر دیکھی ہے, ابھی ریسنٹلی اپوائنٹ ہوئی ہیں.
اور میں مریم کو اس لیے بلا رہی ہوں یہاں پر کہ آپ دیکھ لو کہ اگر جو لڑکی ہے وہ محنت کرتی ہے, کوئی خاتون کچھ بننا چاہتی ہے, تو مریم نواز شریف کی حکومت میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے نہ وسائل کی کمی ہے, نہ اپرچونٹیز کی کمی ہے. کل کو آپ میں سے بھی کوئی لوگ مریم کی جگہ کھڑے ہوں گے. اور پنجاب میں پہلی مرتبہ نہ صرف کمشنرز اب خواتین ہیں, بلکہ ڈیپٹی کمشنرز, اسسٹنٹ کمشنرز بھی خواتین ہیں, اور پولیس آفیسرز بھی خواتین ہیں, ٹریفک میں آفیسرز بھی خواتین ہیں, بارڈر سیکیورٹی فورس میں بھی خواتین ہیں, پیرا میں خواتین ہیں, کاؤنٹر جو ہماری ٹیررزم فورس ہے اس کے اندر بھی خواتین ہیں. ماشاءاللہ ہر جگہ خواتین ہیں. حقیقت اور فریب کا جو فرق ہے اس کو سمجھ لو. فیک نیوز کو, فیک پروپیگنڈا کو اپنے عقل سے آپ اس کو اینالائز کرو. آنکھیں بند کر کے کسی کی بات پر یقین مت کرنا کبھی بھی. کوئی سوشل میڈیا پہ پوسٹ دیکھو, کوئی ٹویٹ دیکھو, کوئی ٹک ٹاک پہ ویڈیو دیکھو, کوئی فیس بک پہ کچھ دیکھو, کوئی انسٹاگرام پہ کچھ دیکھو, تو خدا کے واسطے آنکھیں بند کر کے کسی چیز پر یقین نہ کرنا, کیونکہ جھوٹ بہت جلدی ٹریول کرتا ہے. سچ ابھی جوتے پہن رہا ہوتا ہے, جھوٹ چکر لگا کے واپس بھی آ جاتا ہے, اور اس جھوٹ کا بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. تو حقیقت وہ ہے جو آپ کے سامنے ہے. حقیقت وہ ہے جو یہ میرے سامنے بیٹھی ہے, یہ گرین سیشز پہن کے جو اچیورز اور جو ونرز میرے سامنے بیٹھے ہیں. حقیقت وہ ہے جو گرین بسز کی صورت میں پنجاب کی سڑکوں پہ دوڑ رہی ہے. حقیقت وہ ہے جو اورنج لائن کی صورت میں لوگوں کو ٹرانسپورٹ کی بہترین فیسلٹی پرووائڈ کر رہی ہے. حقیقت وہ میٹرو بس ہے جو پنجاب کے کئی شہروں میں ماشاءاللہ بن گئی ہے اور بننے جا رہی ہے. حقیقت وہ 90,000 گھر ہیں جو لوگوں کو مل رہے ہیں. حقیقت وہ 20,000 کلومیٹرز کی سڑکیں جو پچھلے 1 سال میں بنی ہیں. حقیقت وہ تمام سرکاری اسکول جو معیاری اسکول ہیں وہ بن رہے ہیں, وہ حقیقت ہے. حقیقت یہ ہے کہ پورے باقی پاکستان میں روٹی جو ہے وہ ابھی بھی 20 روپے کی, پنجاب میں 13 روپے کی روٹی ہے. حقیقت یہ ہے کہ پنجاب میں بدترین سیلاب آتا ہے, تو پنجاب کے اندر تاریخی سیلاب آیا, کبھی ایسا سیلاب اور اتنا پانی نہیں آیا. پنجاب کے دریا ابل پڑے, پنجاب کی مٹی ابل پڑی. اور اگر سیلاب تاریخی تھا تو حقیقت یہ ہے کہ ریسکیو آپریشن بھی تاریخی تھا, ایویکیویشن آپریشن بھی تاریخی تھا. اور اب ان کو اپنے گھروں میں واپس بسانے کا, ان کے جو نقصانات ہو گئے ہیں ان کو پورا کرنے کا, ان کی ریہیبلیٹیشن کا پروسیس بھی انشاءاللہ تعالیٰ تاریخی ہوگا. مریم نواز شریف ہر شہر میں جائے گی, جس کا جو نقصان ہوگا اپنے ہاتھ سے اس کو میں چیک دوں گی ماشاءاللہ. میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیے تو پنجاب ایک بہت ترقی یافتہ صوبہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, جس کو لوگ دیکھنے آیا کریں گے. ابھی بھی آتے ہیں دیکھنے, ابھی بھی آتے ہیں. میرے بچوں, کبھی بھی فیک پروپیگنڈا کو اپنے دل میں جگہ مت دینا. کبھی بھی اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ میں تو اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوں, میرے بچے تو آرام سے باہر بیٹھے, تم لوگ نکلو اور اپنے ملک کو آگ لگا دو, اس بات پہ کبھی کان نہ دھرنا. کوئی یہ کہہ دے کہ آپ کے جو محافظ ہیں وردی کے اندر, ان کے سر توڑ دو, ان کو کیلوں والے ڈنڈے مارو, ان کی آنکھیں پھوڑ دو, تو اس بات میں کبھی کان نہ دھرنا. کوئی یہ کہہ دے کہ یہ آپ کا میٹرو بس ہے جس میں غریب لوگ دن رات سفر کرتے, اس کو جلا دو, تو اس بات پہ کبھی کان نہ دھرنا. کوئی یہ کہہ دے کہ گریبان سے پکڑ کر اس کو گھسیٹو, تو اس بات پہ کبھی کان نہ دھرنا. اور اگر کوئی آپ کو یہ کہہ دے کہ میرا ایندھن بن جاؤ, تو کبھی اس بات پہ کان نہ دھرنا. یہ آپ کو جیلوں کی سلاخوں تک تو ضرور لے کے جائیں گے, یہ آپ کے مستقبل کو تاریک تو ضرور کریں گے, یہ آپ کی ترقی کو برباد کر کے رکھ دیں گے, آپ کے والدین کو اذیت میں مبتلا کریں گے. آج دیکھو ان بچوں کو جن کو 9 مئی کو کہا کہ اپنے ملک پہ حملہ کر دو, وہ بیچارے باتوں میں آگے اپنے ملک پہ حملہ کر دیا, اور آج دیکھو اپنے بچے باہر بیٹھے ہیں اور وہ بچے جو ہیں وہ جیلوں میں رل رہے ہیں. اور ان کے ماں باپ سے پوچھو وہ کتنے دکھی ہیں اس وقت. کھانا کھاتے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے میرے بچوں نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا. گرمی میں جب پنکھا چلاتے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے میرے بچوں کو پنکھا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. یہ ملک آپ کا ہے, یہ دھرتی آپ کی ہے, یہ مٹی آپ کی ہے, یہ وسائل آپ کے ہیں. اگر آپ اس کی حفاظت نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ جو آپ کو گھیراؤ جلاؤ کی ترغیب دیتا ہے, بدتمیزی بد تہذیبی کی ترغیب دیتا ہے, وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا,
وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے. خدارا اپنے دوست اور اپنے دشمن کو پہچانو. اور یہ بیانیاں نیریٹو, اگر نیریٹو جو ہے وہ پرفارمنس پیچھے رہ جائے, نیریٹو آگے چلا جائے, تو ملک کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو 2018 سے لے کے 2022 تک ہوا ہے. اور شہباز شریف کو خالی خزانے ملے تھے اور لوگ کہتے تھے آج ڈیفالٹ ہوگا اور کل ڈیفالٹ ہوگا, شری لنکا بن جائے گا. تو دیکھو پچھلی حکومت میں یہی ہوتا آیا ہے نا کہ وہ اپنے من پسند, آپ دیکھو پاکستان کے اندر, پنجاب کے اندر اتنے جو مائنز اور منرلز کا شعبہ ہے, اس میں میرے پاس پنک سالٹ ہے, اس میں میرے پاس پلیسر گولڈ ہے جو ہمارے دریاؤں میں بہتا ہے, اس کے بعد میرے پاس جو ہے وہ آئرن اور ہے, اتنے ہماری زرخیز مٹی ہے, میرے پاس اتنے مائنز اینڈ منرلز کے ریزروز ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا کہ پچھلے 4 سال کی حکومت میں کیا ہوا, یہ میرا دوست ہے اس کو ٹھیکہ دے دو, یہ میرا جاننے والا ہے, کسی ایم پی اے ایم این اے منسٹر کا رشتہ دار ہے, اس کو ٹھیکہ دے دو. وہ سارے ٹھیکے میں نے کینسل کر دیے. میرے ملک کا اگر کوئی منرل یا میرے ملک کا کوئی جو بھی خزانہ ہے, اگر وہ میری مٹی سے نکلتا ہے تو وہ میرے ملک کے اوپر اس کو میرے ملک کو بینیفٹ ملنا چاہیے, میرے عوام کو اس کا بینیفٹ ملنا چاہیے. اور آپ لوگوں نے پڑھ لکھ کر کل کو جابز کرنی ہے, کل کو آپ نے اپنے کاروبار کرنے ہیں, آگے بڑھنا ہے, تو اگر میں آج میرٹ کا راستہ نہیں کھولوں گی تو آپ سب کے لیے رکاوٹ آئے گی. آپ کے اوپر کوئی فوقیت لے جائے گا, کوئی سفارشی آ جائے گا. اس لیے آج میں میرٹ کی بنیاد رکھ کے جا رہی ہوں, کل کے آپ کو مشکل نہ آئے کبھی کوئی. میں وہ صرف گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو چیکس نہیں پہنچا دیتی, میں وہ آپ کو آپ کے ہاتھ میں خود آ کے دیتی ہوں, چاہے اس کے لیے مجھے فیصل آباد جانا پڑے, گجرانوالہ جانا پڑے, مجھے اس کے لیے ملتان جانا پڑے, رحیم یار خان جانا پڑے, مجھے پنڈی جانا پڑے, مجھے چکوال جانا پڑے. میں جگہ جگہ جاتی ہوں صرف اس لیے کہ میں آپ بچوں کے چمکتے دمکتے چہرے دیکھوں اور آپ کو یہ احساس دلاؤں کہ آپ کی حکومت نے آپ کی ذمہ داری, آپ کی وزیر اعلیٰ نے, آپ کی ماں نے آپ کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ اٹھا لی اور آپ اکیلے نہیں ہیں. پنجاب کے 38 ڈسٹرکٹس میں یکساں طور پہ بن رہے ہیں. میرے دماغ میں کوئی تقسیم نہیں ہے, میرے درمیان میں کوئی لائن, دماغ میں کوئی لائن نہیں ہے, کوئی لکیر نہیں میں نے کھینچی ہوئی کہ یہ وہ حصہ ہے پنجاب کا. وہ سب وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی سیاست چمکانی ہوتی ہے, جنہوں نے خدمت کرنی ہوتی ہے, وہ اپنے بچوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں. آپ بھی بہن بھائی آپ کے بھی ہوں گے ماشاءاللہ, جب آپ میں لڑائی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ پریشان آپ کے والدین ہوتے ہیں کہ میرے بچوں کے اندر کہیں کوئی تفریق نہ آ جائے, کوئی ڈویژن نہ آ جائے, کوئی رفٹ نہ آ جائے. اسی طرح پورا پنجاب میری اولاد کی طرح ہے جس کو میں جوڑ کے رکھنا چاہتی ہوں. نہیں چاہتی کہ کوئی اس کو کسی طرح کی کوئی ڈسکریمنیشن ہو یا احساس محرومی ہو. انسٹنٹ ایکشن ہوتا ہے, 24 گھنٹے کے اندر ایکشن ہوتا ہے. میرے پاس کوئی ویڈیو پہنچ جائے کہ کسی گلی میں گزرتے کسی موٹر بائک پہ بیٹھے کسی لڑکے نے کسی لڑکی کو چھیڑا ہے یا کسی لڑکی کو ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے, 24 گھنٹے کے اندر اس کے اوپر ایکشن ہوتا ہے. لوگوں کو نہیں پتا, یہ میں چپ کر کے کام کر رہی ہوتی ہوں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ نہ صرف یہ کہ پنجاب کے باسیوں کے لیے پنجاب جو ہے وہ ایک سیف اور محفوظ صوبہ بنے, بلکہ میری بیٹیوں, بہنوں اور ماؤں کے لیے بھی وہ محفوظ ترین صوبہ ہو, تاکہ وہ جب دل چاہے, جہاں دل چاہے, بے خوف اور بے خطر ہو کے جا سکیں.